آئے خدا کے کلام کی طرف بڑھیں۔ ہم نے پرستش کی اور دعا بھی کی۔ اگر ابھی بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں خداوند میں خوش نہیں، لکھا ہے نا ہر وقت خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس پیغام کے بعد یہ کلام کے ایمان پر اور روح القدس کی قدرت کے ایمان پر میں کہہ رہا ہوں، جب آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو آپ کے حالات چاہے جیسے بھی ہیں، آپ یہاں سے خوشی سے بھر کر جائیں گے۔ آمین۔ تو آئیں خدا کے کلام کی طرف بڑھیں اور زبوروں کی کتاب میں سے 3 زبور اور اس کی پہلی آیت سے لے کر آخر تک ہم تلاوت کریں گے۔ اس کا سرنامہ بھی میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ داؤد کا مزمور، جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا۔ ویری کلیئر یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو، آمین۔ میں جب پرسنل سٹڈی کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے مزامیر کو پڑھتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے 2 یا 3 مزامیر کو میں پڑھوں۔ اپنے ڈیلی ڈیووشن میں اس زبور تک جب آیا تو اس کے سرنامے نے مجھے روک لیا۔ داؤد کا مزمور، جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا۔ داؤد پرانے عہد نامے کا بہت عظیم کردار ہے۔ اس کی زندگی میں 2 ایسے واقعات آئے جس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا، اور جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی لائف کی پینک سچویشن، ڈیڈ اینڈ، جہاں پر وہ آسانی کے ساتھ مایوس ہو سکتا تھا۔ ایک بار تب جب وہ فلسطین کے بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا اور سکلج میں تھا، امالیکیوں نے اس کے خاندان پر حملہ کیا، اور دوسری مرتبہ جب اس کا اپنا بیٹا، سرنامے میں لکھا ہے، جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا۔ یہ دوسرا اس کی زندگی کا ایسا واقعہ جس میں یہ ایک عظیم سورما، جس نے جاتی جولیت کو مار گرایا، جس کے بارے میں عورتیں یہ گاتی تھیں، ساؤل نے ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو۔ ایسا زبردست سورما، بادشاہ، رعبدار شخص، اس کا بیٹا جب اس کے خلاف اٹھا تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، بھاگ نکلو، لڑا نہیں، بھاگ نکلو، اپنی جان بچاؤ۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں حیران ہوا کہ کیا یہ وہی داؤد ہے جو جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو گیا؟ آج یہ کیوں کہہ رہا ہے، آؤ بھاگ نکلو، کہیں ابیسلوم ہم کو آ نہ لے؟ اور اس کے ساتھی
जो इसके साथ रहे वो जंगी मर्द, उनका बहुत एक्सपीरियंस, लेकिन इसके बावजूद वो शहर से भाग रहे हैं। ये ऐसी हालत है। अब आप सोचेंगे इससे हमारा क्या ताल्लुक? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप दाऊद की तरह यहोवा खुदा की पैरवी करते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसे वाकयात, हालात, तजुर्बात नहीं आए जिसमें आप पैनिक हो जाएं, डेड एंड, आपको कोई राह ना मिले, कोई राह फरार ना हो, आपको लगे बस अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब कोई हल नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, तो सवाल अपने आप से करें, आप उस वक्त कैसा बर्ताव करते हैं? आपका रद्द अमल बुरे हालात के लिए कैसा होता है? आप ईमानदार संडे को इबादत करते, गीत गाते, दुआएं करते, क्या हमारा खुदा संडे की हद तक ही है? क्या संडे में ही वो हमें खुश करता है? क्या वो हमारे हालात में जिंदा और हकीकी नहीं है? क्या वो इस काबिल नहीं है कि अपनी पैनिक सिचुएशन में जब हर तरफ अंधेरा है उस वक्त भी मैं खुदा को देख पाऊं? अगर अभी तक आपने ऐसे हालात का सामना नहीं किया और आप ईमानदार हैं, कहीं लिखना चाहते हैं लिख लें, अपने जहन में इसको नक्श करना चाहते हैं कर लें। सूनर और लेटर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात जरूर आने वाले हैं जिसमें खुदा आपके ईमान की हकीकत आपके सामने खोल कर रख देगा, जिसमें आप अपनी जात की गहराइयों तक झांक पाएंगे कि मैं तो अभी भी खुदा पर हर तरह के हालात में भरोसा नहीं रख पाता, मैं तो अभी भी हर तरह के हालात में खुदा में खुश नहीं रह पाता। सबसे पहला नुक्ता यहां पर दाऊद अपनी मुसीबत की हकीकत खुदा के सामने वाज़े तौर पर रख देता है। द रियलिटी ऑफ ट्रबल। पहली 2 आयात में खुदा को कहता है, ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं। 3 बार उसने मैनी इस्तेमाल किया है जिससे उसके हालात की शिद्दत महसूस होती है कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई उसके लिए निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन तीसरी आयत में एक शिफ्ट आ रही है। अगर आपके पास आपकी बाइबल मौजूद है तो पढ़िएगा, वरना सुनिएगा। लिखा है, लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिप्र है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हजूर फरियाद करूंगा। बाज़ जब हमारे हालात बुरे होते हैं हम हकीकत पसंद नहीं रहते। अक्सर लोग हमसे पूछें आपके क्या हाल अहवाल हैं, सब कुछ ठीक है। अगर बीमार हो फिर भी, अगर मुसीबतों का शिकार हो फिर भी, खुदा के सामने भी बाज़ुकात हम रटी रटाई दुआएं करते हैं। लेकिन यहां पर दाऊद अपनी मुसीबत की हकीकत को नजरअंदाज नहीं करता। वो मुसीबत में है तो खुदा के सामने वो कह रहा है कि मैं मुसीबत की हालत में हूं, हर तरफ से घिरा हुआ हूं। लेकिन एक शिफ्ट आती है, जो लेकिन है लफ्ज, ये कॉन्ट्रास्ट को पेश करता है, ये वाइस वर्सा थॉट को पेश करता है। कहता है हालात बुरे हैं, बहुत मुश्किल में हूं, मैं बीमार हूं, डॉक्टर्स ने मुझे ला इलाज करार दे दिया है, इतना कर्ज है, निकलने का कोई राह नहीं है, कारोबार बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, बहुत मुखालिफत है, कोई दोस्त नहीं, कोई हौसला देने वाला नहीं। लेकिन
اے خداوند تو ہر طرف سے میری صبر ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کا لیکن کیسا ہے؟ آج میں یہ سوال اپنے لیے اور آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس کا اقرار کرتے ہیں تو کیا آپ کا لیکن داؤد کی طرح کا ہے، یا پھر غیر ایماندار جو منہ سے تو اسے خداوند خداوند کہتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں روح القدس کا کلام کی وجہ سے ایمان، یہ چیزیں نہیں ہیں؟ ہمارا لیکن کیسا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں خداوند تو بہت بڑا ہے، خداوند تو بڑا قادر ہے، تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. ہاں بائبل میں لکھا ہے تو نے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں، لیکن اب میری جو حالت ہے یہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. اب اس حالت میں کوئی بھی مجھے نہیں بچا سکتا. ہمارا اکثر لیکن یہ ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، برے حالات میں آپ کا لیکن یہ طے کرے گا کہ آپ ان میں سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. جب آپ پینک ہو جاتے ہیں تو آپ خدا کو جلال نہیں دیتے. جب آپ فکر کے نیچے دب جاتے ہیں تو اس سے آپ کا دشمن خوش ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کے وسوسے، آپ کی سوچیں، انہی کے مطابق خدا آپ کی زندگی میں ہونے دیتا ہے. اوکے، تو جیسا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ویسا ہی ہوگا. پھر جو ہمارے منہ سے لیکن کے بعد نکلتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. غور کیجئے گا ان دنوں میں آپ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کا لیکن کیسا ہے. آپ خدا کو اپنے حالات دکھاتے، اس کے سامنے جب آتے تو کیا آپ کا لیکن ایسا ہے کہ میں جانتا ہوں ان تمام باتوں کے باوجود تو مجھے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اگر آپ بائبل پڑھنے والے ہیں تو گنتی کی کتاب میں موسیٰ نے جاسوسوں کو بھیجا، جا کر کنعان کی سرزمین کو دیکھ کر آؤ. اور جب وہ واپس آئے تو ان میں سے 10 نے لیکن غلط قسم کا استعمال کیا. انہوں نے درست لیکن استعمال نہ کیا، لیکن 2 ان میں سے ایسے تھے جن کی زبان درست تھی. وہ کہتے ہاں وہاں پر جبار عمالیکی ہیں. اس سے پہلے جو 10 جاسوس تھے وہ کہنے لگے بات ٹھیک ہے، وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، لیکن ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے. ہم ٹڈیوں کی مانند ہیں، ہماری بس سے وہ باہر ہیں. لیکن یشوع اور کالب انہوں نے درست زبان کا استعمال کیا. اور آپ اس سٹوری سے واقف ہی ہیں خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا. جنہوں نے غلط لیکن استعمال کیا وہ بیابان کے اندر ہی مر مٹے. دانیل، اس کے دوست، ان کی زندگیاں آپ اگر دیکھیں، جب صدرک میسک ابدنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، یہ ڈیڈ اینڈ ہے، وہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا، خدا کے سوا اب کوئی نہیں بچا سکتا. جب وہ اس حال میں تھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیا انہوں نے بولا؟ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے میں قادر ہے. بھائی ہر سنڈے ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے ڈیڈ اینڈ میں ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، یا صرف بات عبادت کی حد تک ہی ہے؟ مجھے غلط نہ لیجئے گا، میرے خیال سے ہم بہت عبادت کرنے والے لوگ ہیں. میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں. ہمیں بہت موقع ملتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا پورا ویک عبادت سے فل ہوتا ہے، کوئی ایک دن بھی ہم نہیں چھوڑتے. لیکن جب تیرے مشکل حالات، جب تو قید کی حالت میں،
جب تو آگ کی بھٹی میں جانے والا ہے, جب خدا تیرے ایمان کو پرکھتا ہے, جب تو شیروں کی مان میں پھینکا جانے والا ہے, جب درندے تیرے سامنے ہیں, اس وقت وہ خدا جس کی تو بڑے جوش سے عبادت کرتا ہے, جس کے لیے تو نعرے مارتا ہے, جس کی پرستش میں بڑے اچھے اچھے خوبصورت لفظ چن چن کر تو بیان کرتا ہے, اب وہ خدا کیا تجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ تیرا خدا, اس کی حضوری کیا اب تو محسوس نہیں کر پا رہا؟ کیا اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ تو اسے دیکھ سکے, اس پر بھروسہ کر سکے؟ گیت تو گاتا ہے, آگدیاں پٹھیاں شیراں دے منہ چوں منو بچاوے, لیکن جب حقیقت میں ہم ہوتے ہیں ایسے حالات میں, مجھ سمیت موسٹلی ہم غلط قسم کا لیکن استعمال کرتے ہیں. جب ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور غیر قوم بادشاہ پوچھتا ہے دانیل سے, دانیل جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے کیا وہ زندہ ٹھہرا؟ اس نے کویسچن کیا کہ کہیں وہ ہمارے بتوں کی طرح تو نہیں ہے جو ہمارے حالات میں سائلنس ہو جاتے ہیں, ہمیں پوچھتے ہی نہیں. کہیں تیرا خدا بھی تو ایسا نہیں؟ تو نیچے سے شیروں کی مان کے اندر سے پہلے بھی بڑے پھینکے گئے, پہلے بھی کئیوں کو سزا دی گئی, لیکن اس سوال کا جواب کبھی کسی نے شاید نہ دیا ہو جیسے دانیل نے دیا. ہاں بادشاہ, میں زندہ ہوں, میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ قادر ٹھہرا ہے. یہ اس کے ایمان کے مطابق, اس کے بولنے کے مطابق خدا نے اس کے لیے کیا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, بزرگوں, غور کریں, کیا برے حالات میں آپ کے الفاظ وہ خدا کو جلال دیتے ہیں؟ میں نے کہا آپ روک باٹم ایکسپیرینس کریں گے, ضرور کریں گے. یہاں پر داؤد 3 فولڈ باتیں خدا کے بارے میں کہتا ہے میرا لیکن تو اے خدا من. لیکن سے ایک اور بھی کردار مجھے یاد آ گیا. رومیوں کے خط 4 باب میں پالوس رسول ابراہم کا ذکر کرتا ہے کہ باوجود بزرگی کے اپنی مردگی کا لحاظ اس نے رکھا. اس نے ریالٹی کو دیکھا کہ اب جس ایج میں میں ہوں اس میں ممکن نہیں کہ میں باپ بن پاؤں. باوجود, یہ باوجود لیکن مگر اگر یہ ایک ہی کیٹیگری کے لفظ ہیں, باوجود اس کے اس نے وعدہ کرنے والے پر شک نہ کیا. انہوں نے اپنا لیکن چینج کر لیا, نام ان کے تبدیل کر دیے گئے. ابرام سے ابراہم, ساری سے سارا. جب وہ ایک دوسرے کو بلاتے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے. ایمان لانا دل سے, لیکن اس کا اقرار زبان سے. جب ہم بولتے ہیں, جب ہم کلام کو برے حالات میں بولتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. جب ہم وہ کچھ بولتے ہیں جو خدا چاہتا ہے ہم بولیں تو بلیو می حالات کے اندر شفٹ آئے گی. داؤد تو یہاں سمجھ چکا تھا کہ اب مجھ سے سب کچھ چھن چکا ہے, اس کے پاس کوئی امید نہیں. آپ سیموئیل کی کتاب, دوسری کتاب 15ویں باب سے لے کر 18ویں 19ویں چیپٹر تک اس واقعے کو پڑھیں. وہ ایسی باتیں کرتا ہے, یہ حالانکہ اس وقت خدا کی عدالت کے نیچے تھا, جو اس نے گناہ کیا اس کا نتیجہ تھا. لیکن ایماندار چاہے خدا کی عدالت کے نیچے ہو, چاہے وہ کیسے بھی خدا کے ساتھ ریلیشن میں ہو, وہ خدا کو پکارنے سے باز نہیں آتا. اسے پھر بھی ایمان ہے کہ خدا مجھے فیور دے گا. اس کے دشمن اسے کیا کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی, اس کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے. اور یہ تھاٹ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ خدا مجھے چھوڑ چکا ہے, خدا بھی میری مدد نہیں کرے گا. کہتا ہے پہلی بات خدا کے بارے میں, ہر طرف میری سپر ہے.
ہاں خداوند تو بدروحوں سے تو بچا سکتا ہے، میں نے دیکھا ہے تیرے نام سے بدروحیں نکلتی ہیں، لیکن یہ جو کام ہے یہ ذرا دنیا کے کچھ پلانز ان کے ساتھ حل ہوگا، ان میں مجھے تھوڑا سا اپنا دماغ چلانا پڑے گا، یہ کام تو کر سکتا ہے، یہ کام دعا سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کام جو ہے یہ دعا والا نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اے خداوند تو کہاں کہاں سے میری سپر ہے، بولیے گا خدا کے لوگوں، ہر طرف سے تو میری سپر ہے۔ کسی بھی طرف سے مصیبت آئے، چاہے وہ نادیدنی ہو، چاہے وہ دیدنی ہو، چاہے وہ فائنینشل ہو، چاہے وہ بیماری کا حملہ ہو، کسی بھی طرح کی مصیبت چاہے کیوں نہ ہو، تو ہر طرف سے میری سپر ہے، تو مجھے ہر طرح کے خطرے سے محفوظ کر لے گا۔ سادہ الفاظ، سادہ ایمان، لیکن قوت اور طاقت سے بھرا ہوا۔ دوسری بات، میرا فخر بادشاہ ہونے میں نہیں ہے، میرا فخر بہت بڑا شخص ہونے میں نہیں ہے، میرا فخر کون ہے؟ تو ہے۔ تجھ میں ہونا، مسیح میں ہونا، میری مسیح میں پہچان، یہ میرا سب سے بڑا فخر ہے۔ ابھی اس کی پہچان کھو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی گدی اس سے چھن جائے، اس کو لگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پہچان خدا میں تلاش کر رہا ہے۔ تو میرا فخر ہے۔ اور پھر کہتا ہے سرفراز کرنے والا، انگریزی ترجمہ ہے لفٹر آف مائی ہیڈ، میرے سر کو اونچا کرنے والا۔ ہمیں اپنی ناک کی پرواہ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جب تک خدا بے عزت نہ ہونے دے، کوئی بھی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ داؤد صاحب کو یہ تجربہ تھا۔ کیسے؟ اس نے جب گناہ کیا، اپنی عزت بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن گناہ کر چکا تھا۔ اس وقت ناتن اس کے سامنے آ گیا، تیرا گناہ تو ریویل ہو چکا ہے۔ اصل میں انسان اسی وقت بے عزت ہوتا ہے جب وہ خدا کی مرضی سے باہر نکلتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اس نے گناہ کیا، جانتا تھا مجھ سے سن ہوا ہے، بنیامینی سمائی اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، اور ایک اس کا ساتھی کہتا ہے یہ ہوتا کون ہے جو بادشاہ پر لعنت کرے؟ کہتا ہے تو چپ رہ، خدا نے اس کو حکم دیا ہے کہ مجھ پر ملامت کرے۔ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، بہت تذلیل کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اسے یقین ہے۔ اسی دوران کہتا ہے اگر خدا کو منظور ہوا، اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو وہ واپس مجھے یروشلم میں لے جائے گا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس نے ایمان کی باتیں کہنا نہ چھوڑی۔ اسے ابھی بھی خدا کی شفقت پر بھروسہ ہے کہ وہ میرے سر کو دوبارہ سے اونچا کرے گا۔ اور دیکھیں، جس کو خدا سرفراز کرے، گناہ سے ہوا، مان گیا۔ اس کی بنسبت ساؤل کو دیکھیں۔ آج بھی ہم داؤد کا نام لے کر دعا کرتے ہیں خدا کے سامنے۔ نئے عہد نامے میں اس شخص کا نام بیشتر بار لیا گیا۔ سو میرے عزیزو، اس بات سے نہ گھبرائیں کہ میری عزت، میری ناک، جب تک آپ گناہ سے سمجھوتا نہیں کرتے، خدا آپ کی عزت کو قائم رکھنے والا ہے، وہ آپ کی عزت کو ضرور قائم رکھے گا۔ 3 فولڈ باتیں اس نے خدا کے بارے میں کہی۔ پہلی بات، تو ہر طرف سے میری سپر ہے۔ دوسری بات، یو آر مائی گلوری۔ تیسری بات، یو آر مائی ہیڈ لفٹر۔ یہ 3 باتیں اس کی پینک سچویشن میں اس کے لیے حوصلے کا سبب بنی۔ ایک دن میں دعا میں خدا کے سامنے گلہ کر رہا تھا کہ خداوند تو میرے ساتھ غیر ایمانداروں کی طرح سلوک کیوں کر رہا ہے؟ میں ایماندار شخص ہوں، تو میرے ساتھ غیر ایمانداروں کی طرح سلوک کیوں کر رہا ہے؟
آپ کو پتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ ریلیشن میں ہوں تو کسی نہ کسی طرح سے خدا بات ضرور کرتا ہے ہمارے ساتھ. ہر کسی کے ساتھ خدا الگ طریقے سے بات کرتا ہے، کسی کی سوچوں میں، جذبات میں. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو میرے ساتھ کیوں ایسے سلوک کر رہا ہے جیسے غیر ایماندار کرتے ہیں؟ کیا غیر ایماندار ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جیسے تو اپنے حالات میں کر رہا ہے؟ جب تو ایمان کا اظہار نہیں کر رہا، جب تو ایسی زبان استعمال نہیں کر رہا جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، تو تیرے حالات بھی ویسے ہی رہیں گے. اگر آپ اپنی زبان نہیں بدلیں گے تو یقین کریں آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. سچ میں اگر آپ خدا کے وعدوں کو دل سے قبول کر کے ایمان لا کر حالات میں نہیں بولیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. خدا کا کلام یہ روح کی تلوار ہے، ایسا ہی لکھا ہے نا. جب خداوند یسوع آزمائش کی حالت میں تھے تو انہوں نے کیا بولا؟ جی کلام بولا. تو کہے گا، یہ نہیں تو سوچے گا، تو فیل کرے گا، تو ایموشنز میں ایموشنل ہو جائے گا تو پہاڑ ہٹ جائے گا. کیا لکھا ہے؟ تو کہے گا تو تیرے کہنے سے پہاڑ ہٹ جائے گا. جب ہم کہتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو اس سے کچھ ہوتا ہے. خدا کے فرشتے جب وہ کلام کو سنتے ہیں اور جب وہ ایمان کی حالت میں نکلتا ہے تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ فرشتوں کو حکم نہیں دے سکتے. فرشتے کلام کو سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں. جب وہ آپ کے منہ سے کلام کو نکلتا ہوا سنتے ہیں تو وہ آپ کے حالات میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہاں پر داؤد خود دعا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا، میں اس بات سے بھی حیران ہوا، اس کو وقت کہاں پر ملا دعا کرنے کا؟ بھاگتے بھاگتے کہاں اتنا خوبصورت زبور یہ اس کے ذہن میں آ گیا. مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ضرور رکا، اور رکتے ہی پہلا کام اس نے دعا کی ہے. مجھے غلط مت سمجھیے گا، دعا کروانا بری بات نہیں ہے. ہم پاسبان پاسٹرز اسی خدمت کے لیے مقرر ہوئے ہیں. لیکن غور کیجئے گا، ہم دعا کرنے سے زیادہ دعا کرواتے ہوئے ہی زندگی نہیں گزار دیتے. بہت دعا ہم کرواتے ہیں، گھر میں بھی کرواتے ہیں، چرچ میں آ کر بھی کرواتے ہیں، بڑے بڑے کروسڈز میں بھی جا کر دعا کرواتے ہیں. کس میں فرق ہے؟ وہ پادری وہ شاید ٹھیک طریقے سے دعا نہیں کر رہا، شاید کوئی اور مسئلہ ہے. اب دیکھیں بائبل میں کتنی بار یہ لکھا ہے کہ دعا کرواؤ. ذرا کچھ 4-5 ورسز آپ ڈھونڈیں اور پھر اس پر پکے ہو جائیں. پھر تو ڈیلی پیسے دے کر بھی آپ کو دعا کروانی پڑتی ہے تو ضرور کروایا کریں. لیکن 2 آیات مجھے ملی جو انڈائریکٹلی یہ بات کرتی ہیں. جب کوئی بیمار ہو تو بزرگوں کو بلائے، وہ دعا کرے، کیونکہ وہ خود نہیں جا سکتا. اب وہ ایسی جسمانی حالت میں ہے، شاید وہ دعا نہیں کر پا رہا. اور بیماروں پر جب تم ہاتھ رکھو گے تو وہ شفا پائیں گے. اس کے علاوہ یعقوب کے خط میں واضح انسٹرکشن، جب مصیبت میں ہو تو دعا کرو. ہیں جی بھائی، دعا کرو. اس میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نا، یہ مشکل کام ہے. یہ اس لیے ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پاسٹرز چینج کر لیتے ہیں لائف میں. آپ لوگوں کو دیکھیں، ایدے کل بھی نئی شفا ملی، چلو اور دوسرا کوئی پادری. ایدے کل بھی نہیں ملی، تیسرا پادری. بھائی پادری چینج کرنے سے حالات نہیں چینج ہوں گے. لکھ لیں آپ، جب تک آپ خود ایمان میں مضبوط نہیں ہوں گے اور جب تک آپ ہر طرح کے حالات میں خوش رہنا نہیں سیکھ جائیں گے، خدا رگڑا لگاتا رہے گا جب تک کہ تو پولوس کی طرح سیکھ نہ جائے بڑھنا اور گھٹنا اور ہر طرح کے حالات میں راضی رہنا، ہر طرح کے حالات میں ایمان رکھنا، ہر طرح کے حالات میں ایمان کی بولی بولنا. وہ تیری کشتی میں ہی ہے.
وہ باخبر ہے طوفان آیا ہوا ہے، وہ جانتا ہے لہریں ڈبو دیں گی، وہ جانتا ہے کہ تو ڈرا ہوا ہے، وہ جانتا ہے یہ ساری باتیں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، تو لہروں کو زیادہ دیکھتا ہے، تو طوفان کو زیادہ دیکھتا ہے، یا اس کو جو تیری کشتی میں ہے، چلے سویا ہوا ہی خاموشی وقتی طور پر، لیکن وہ میری زندگی میں ہے تو صحیح نا۔ اور اگر وہ کسی کی زندگی میں ہو تو پیسو نہیں رہتا، اگر وہ کسی کی زندگی میں ہو تو اس کی سپر بھی ہوتا ہے، اس کا فخر بھی ہوتا ہے، اور اس کا سرفراز کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ سوال یہ کر، وہ میری زندگی میں ہے بھی یا نہیں؟ کتے دورو دورو سلام دعاتے نہیں، کتے سنڈے دی سلام دعاتے نہیں، وہ میری زندگی میں ہے یا نہیں، میں اس میں ہوں یا نہیں۔ اگر وہ ہے تو سونر اور لیٹر وہ اٹھے گا، سب سے پہلے وہ طوفان کو ڈانٹے گا، پھر تجھے بھی ڈانٹے گا، تیری بھی باری آئے گی۔ طوفان تو تھم جائے گا، لیکن وہ دیکھتا ہے تیرے اندر کم اعتقادی کے طوفان یہ زیادہ خطرناک ہیں، ان کو میں تھمانا چاہتا ہوں، اور یہ صرف اور صرف میری حضوری کے سبب سے تھمیں گے۔ کشتی میں شاگردوں کا ٹیسٹ اس بات کا نہیں تھا کہ یہ طوفان کو تھما سکتا ہے کہ نہیں، کشتی میں ٹیسٹ اس بات کا تھا کہ یہ ہماری فکر بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ پکارا کیا تجھے ہماری فکر نہیں؟ ہم ایسی ہی زبان استعمال کرتے ہیں، تینوں میری فکر نہیں، اتنی دعائیں کی کوئی پرواہ نہیں، 3 دن کا روزہ رکھا پرواہ نہیں، 40 روزے بھی رکھ لیے پرواہ نہیں، کوئی سنڈے میں نہیں چھوڑتا تجھے پرواہ نہیں، اسے پرواہ ہے آپ کی، لیکن آپ کے ظاہری حالات سے زیادہ، آپ کے بدن سے زیادہ اسے آپ کی روح کی پرواہ ہے۔ کئی بار آپ کی روح کی ویلنس کے لیے وہ آپ کی باڈی کو، آپ کے حالات کو وہ سنگین ہونے دے گا۔ خداوند کا شکر ہو ایسے حالات کے لیے بھی جو اس کا خوبصورت ترین چہرہ واضح ہمیں دکھاتے ہیں۔ میں لیٹ کر سو گیا، دیکھ لو تسی، بتائیں کہ ایسے حالات میں بندہ سو سکتا ہے؟ پیچھے فوجیں چڑھی ہوں اور بیٹا پیچھے ہو، میں لیٹ کر سو گیا اور جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ اس کا ابھی بھی اپنے زور آور ساتھیوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ نیند کا نہ آنا یہ علام ہے آپ کو، کہیں نہ کہیں تیرے ایمان میں کوئی فالٹ ہے، اسی لیے تو ساری رات بیٹھا رہتا ہے کہ میں اپنے ورلڈ کو خود کنٹرول کروں گا، کہیں میں سو گیا تو میرا ورلڈ شیٹرڈ نہ ہو جائے، پتہ نہیں خدا میری فکر کرے گا کہ نہیں۔ میٹھی نیند سونا یہ ایمان کا بہت بڑا اظہار ہے۔ ایک اور بندہ پطرس اگلے دن مرنا ہے، ہیرودیس کی قید میں ہے، اتنی گہری نیند، فرشتہ آیا، اس نے پسلی پر ہاتھ مارا، اٹھ جوان، ابھی تیرا وقت نہیں آیا، جوتی بھی اتار کر لیٹا ہوا ہے، کمر بند بھی کھولا ہوا ہے، اتنا ریلیکس۔ یہ وہ پیس ہے جو خدا کی حضوری اور اس کے ساتھ کے سبب سے ملتا ہے، یہ یسوع کا اپنا پیس ہے۔ کشتی میں وہ سو گیا نا، اس لیے ایماندار ہر طرح کے حالات میں حبقوق نبی کی طرح یہ کہہ پاتا ہے، میں اپنے خداوند سے خوش وقت رہوں گا، چاہے طویلوں میں مویشی ہو یا نہ ہو، زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو۔ یہ باتیں ہیں ریلیشن والوں کی، جن کا رشتہ نہیں ہے وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے، جتنی مرضی تھیولوجی پڑھ لیں، جتنے مرضی اچھے سپیکرز کو سن لیں، کچھ بھی کر لیں، ریاضتیں کر لیں، نو یوز، کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اندر سے تار نہیں جڑ جائے گی، روح القدس کی قدرت ہماری زندگی میں نہیں آ جائے گی، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں جو روح القدس کے بغیر تو نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتے۔ یہ زبان میں
سو جاؤں گا. جاگ اٹھا. میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ان باتوں کو. کتنی بار خدا نے کہا ڈر مت. کتنے خوبصورت وعدے ہیں. ایک وعدہ تو ہر طرح کے حالات میں کئی بار یاد نہیں نہ رہتا, تو ایک ہی وعدہ یاد کر لیں, بڑی بات ہے. مت ڈر کیونکہ میں تیرے, گھبرانا کیوں, میں تیرے نال ہاں. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا, تو ویکھ تے صحیح تیرا خدا کنج دا ہے. میں تیرا خدا ہاں, تو ادھر دھیان تے کر ذرا. میں یقیناً کوئی شک ہی نہیں ہے, تیری مدد کروں گا, سنبھالوں گا تجھے, توانائی تجھے دوں گا. اب یہاں پر 7ویں آیت میں اٹھ اے خداوند, جیسے کسی جنگی مرد کو ڈیفنس کے لیے کہا جاتا ہے, تو میری جنگ لڑ. کہہ دے خداوند کو آج. کیا ہم سب بولیں گے اٹھ اے خداوند, اے میرے خدا مجھے بچا لے, کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے. ڈیفنس شروع ہو گیا ہے. آخری آیت پر میں بات کروں گا. نجات خداوند کی طرف سے ہے. بلیورز کے لیے نجات خداوند کی طرف سے ہی ہے. اگر آپ کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں تو وقت ضائع کر رہے ہیں, مت دیکھیں. انسان کو وہ استعمال ضرور کرے گا, لیکن نجات ہمیشہ خداوند کی طرف سے ہی ہے. ایک عام مقولہ ہے, کھلانے والا ہاتھ کوئی بھی ہو کھلاتا, بچانے والا ہاتھ کوئی بھی ہو بچاتا خدا ہی ہے. آپ کا خدا, اس کی یہ صفت, اس کا یہ خاصہ, اس کے بارے میں لکھا ہے مخلصی دینے والا, چھٹکارا دینے والا, نجات دینے والا. ڈیڈ اینڈ یعنی ایک ایسا کمرہ جس میں آپ بند, نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی دروازہ, تو چھت بھی بند. ایسے میں خدا کا ہی ہاتھ اوپر سے بڑھے گا, وہ وہاں سے نکال لے گا. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں, ارد گرد پہاڑ ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن وہ وہاں راستہ بنا دے گا جہاں راستہ دکھائی نہیں دے رہا. وہ کلثم کو 2 حصے کر دے گا. وہی نجات دینے والا ہے. مجھے اس زبور نے شادمانی سے بھر دیا, میرا دل تازگی سے بھر گیا, اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے لیکن کو درست کروں گا. تو میرے لیکن کو درست کرنا چاہتا ہے, میں بھی چاہتا ہوں. I'm willing. میں ریئلٹیز کو ڈینائی نہیں کروں گا. حالات برے ہیں, ان سے پہلو تہی نہیں کروں گا, ان کو لے کر تیرے سامنے آ جاؤں گا, اور لیکن کے بعد تیرے وعدے بولوں گا. آج ہم بھی یہ ارادہ کریں. پاک روح ہماری مدد کرے گا. خدا اپنا فضل ہم کو عطا کرے گا. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.